قرآن نے بار بار یتیم کے مال کی احتیاط اور یتیم کے مال میں گڑبڑ نہ کرنے پر بار بار تنبیہ کی. ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن کہتا ہے اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. قرآن تنبیہ کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور بار بار کہیں آگ میں جلنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وراثت کا مال کھاؤ گے تمہارے لیے آگ بن جائے گا, جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. تو یہ نہ سوچیں کاروبار کا کیا ہوگا, یہ نہ سوچیں کہ پراپرٹی کا ریٹ کم ہے. جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں, اپنے سرمایہ میں کام کریں, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. یہ الگ بات ہے کہ بہنیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار چل رہا ہے, پراپرٹی ہے, جب اچھا ریٹ آ جائے تب. اگر کہتے ہیں نا آپس میں رضامندی سے ڈیلے ہو رہا ہے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر کلیئر تو کر دینا کہ یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا ہے. اب بتائیں کیا کرنا ہے, پراپرٹی یا کاروبار میں سے نکال کے دے دوں یا آپ کہیں تو ساتھ مل کر چلتے ہیں, تو پھر کوئی ایگریمنٹ کر لیں. آج بھائی بہن زندہ ہیں, کل کسی کا انتقال ہو جائے گا, ان کے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے والدین کا کیا حصہ تھا. جتنا کلیئر کر کے, جتنا واضح کر کے چلیں گے اتنا انشاءاللہ خاندان میں جھگڑا نہیں ہوگا. آپ یقین کریں, میں ان بھائی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ماں باپ چلے گئے نا, ان کی روح خوش کرنی ہے, کبھی آپس میں لڑائی مت کرنا, جڑ کے رہنا, مٹھی بن کے رہنا, وہ ہمیشہ راضی رہیں گے. یہ جو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے, سوچو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو کلیئر کر لیں. بھائیوں, بڑے بھائیوں کو چاہیے تھوڑا دل بڑا کر لیں, تھوڑا بہن کو زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں, وہ بہن ہے, یہ میری بہن ہے, وہ میرا خون ہے. ایک ایک روپے کے لیے, تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا, شریعت نہیں چاہتی. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے, اور جس کا جو حق ہے وہ اسے ہمیں دے دینا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. اللہ کے حبیب فرماتے جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا. کر لو جو کرنا ہے, قبضہ کر لیا ہے بہن کے مال پر, یتیم کے مال پر, کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ارے کل جنت میں جانے سے روک دیے گئے تو کیا کرو گے؟ کتنے دن جینا ہے اس مال کے ساتھ اس دنیا میں؟ تھوڑے سال تو رہ گئے ہیں, پھر سب نے جانا ہے. جدھر جانا ہے, اگر ادھر مار پڑنی ہے, ادھر عذاب ہونا ہے, ایک روپیہ بھی زندگی میں کسی کا نہ رکھیں. وارث کا حق ہے پورا دے دیں, کاروبار میں کسی کا حق ہے پورا دے دیں, مزدور کا حق ہے پورا دے دیں. زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ دنیا میں سب کا حق دے دو, ورنہ آخرت میں نہیں دے سکیں گے. ادھر مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اچھا, یہاں ایک آگے عورتوں پر اسی ایک ہی آیت میں صرف وراثت کی بات نہیں ہوئی ہے, عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر قرآن کس طرح خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اس آیت سے متعلق یہ اس شخص کے متعلق آیت ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو, اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا, اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر کی رقم معاف کر دے. اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے, پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے, عورت کو لٹکا ہوا رکھتے تھے, اپنے پاس نہ آرام پا سکے نہ دوسری شادی کر سکے, یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اور کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, عورت کے ساتھ اس طرح سلوک ہو رہا ہے جیسے عورت کو پیر کی جوتی بنایا. جناب یہ اسلام ہے, یہ وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑی سختیاں ہیں. آج کل اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں, اس طرح کے سیمینار ہو رہے ہیں, اور معاذ اللہ عورتوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اسلام میں رہو گے تو تمہاری جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بتائیے یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا. نبی پاک کی کئی حدیثیں ہیں, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر کیا فرمایا, سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, یعنی اسلام جتنا عورتوں کی آزادی, عورتوں کے لیے سکون, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک, عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, جو اسلام بیان کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. بلکہ چلیے جناب میں تھوڑا سا اسلام سے پہلے کی بات آپ کو بتاؤں. بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان نے پہلے عقل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی, دین کی طرف نہیں آیا. اب ذرا غور کیجئے, مسئلہ نسوانیت کا,
مسئلہ جو نسوانیت ہے، فیمنزم ہے، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ، ذرا اس پہ بات کریں تو صدیوں سے انسان اس کا حل تلاش کر رہا ہے۔ ارسطو اور افلاطون جیسے جو فلسفر تھے، جو فلسفی تھے، انہوں نے بہت مغز ماریاں کی اور عورتوں کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس پہ غور کیا۔ کسی نے عورت کو سانپ کہا، کسی نے اسے شیطان کہا، کبھی اس بیچاری کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، کبھی بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ آج دیکھ لیں، ترقی یافتہ دور کی مثال دیکھیں، یہ عقل پرست، دین بیزار غیر مسلم، انہوں نے عورت کو صرف ایک اشتہار بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ غور کیجئے نا، دنیا کے ہر اشتہار میں آپ کو عورت نظر آئے گی۔ یہ عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا یہ کھلونا ہے؟ مردوں کی آئٹم بیچنی ہے، مردوں کی چیز بیچنی ہے، اس میں بھی عورت کا اشتہار ہے۔ یعنی عورت کا کام یہ کر دیا گیا کہ اس کو ایک اشتہار بنا دیا گیا۔ صرف دین اسلام ہے جو بتاتا ہے اگر عورت بیٹی ہو تو رحمت ہوتی ہے، بہن ہو تو عزت ہوتی ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، بیوی بن کر گھر میں آ جائے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی عورت کا ہر روپ اسلام نے بیان کیا کہ عورت کو جو عزت اسلام میں ہے، اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ آئے جو آج سمجھتی ہیں کہ اسلام میں سختیاں ہیں، قرآن نہیں پڑھتے نا۔ پہلے عورتوں کا کیا حال تھا، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ عورت کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا، اسی آیت میں ایک اور جز بڑا کمال کا بیان ہوا، وہاں یہ ارشاد ہوا کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اچھے طریقے سے گزر بسر نہیں کر رہے ہوتے، نہ کھانا پراپر دے رہے ہیں، نہ لباس دے رہے ہیں، بلکہ زیادتی کر رہے ہیں، اور جناب بعض اوقات تو شوہر فرعون بن کے گھوم رہا ہوتا ہے اور عورت کو کبھی مار رہا ہے۔ وہ کیسا مرد ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ کون سی جوان مردی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو دیکھیں کہ نبی پاک کا اپنی ازواج کے ساتھ کیا خوبصورت تعلق تھا، کیا پیار اور محبت کا ماحول تھا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنا یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جتنا محبت اور پیار کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں وہ باہر والے نہیں ہیں۔ ہم باہر والوں کے ساتھ تو حسن سلوک بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں جا کر شیر ببر بن جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا کمال کا قول ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بندہ گھر کے باہر مرد بن کر رہے اور گھر میں جائے تو گھر والوں کی طرح بچہ بن جائے، گھر میں ایک گھر کا ممبر بن کے رہے۔ ہم گھر میں جا کے مردانگی دکھا رہے ہوتے، گھر میں آفیسر بن جاتے ہیں۔ نہیں جناب، گھر والے پیار کے جو ہے وہ متمنی بھی ہیں اور ان کا حق بھی ہے۔ اب یہاں ایک اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ آخری بات ہے، اس آیت کا جو آخری جز ہے وہ بڑے کمال کا ہے کہ مثال کے طور پہ عورت آپ کے گھر میں آ گئی، اس کی کوئی بد زبانی ہے یا جناب اس کی خوبصورتی آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے معاملات آپ کو کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی اور بھلائی رکھ دی ہو۔ بعض اوقات عورت پسند نہیں ہے مگر انسان طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔ علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے تمہیں کوئی نیک اولاد ملنے والی ہو جو تمہاری آنکھوں کا سرور بن جائے، تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اچھا، یہاں اسی بات کو قرآن نے ایک اور بڑے کمال کے انداز میں بیان کیا ہے۔ یقین کریں پیارے اسلامی بھائی، جس دن آپ یہ آیت سمجھ گئے نا، ہماری زندگی کے بہت سارے پرابلم یہ ہیں کہ ہم فیصلہ بہت جلدی کرتے ہیں۔ نہیں جناب اس کے ساتھ رشتہ نہیں چلے گا، نہیں جناب اس سے دوستی نہیں چلے گی، نہیں جناب یہاں میرا کام نہیں چلے گا، میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے اب ذرا سنیے گا، یہ آیت ذرا دل کے اندر بٹھا لیجئے، آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، اس کا جز پڑھ رہا ہوں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ قرآن کہتا ہے، اور حالانکہ تم پر فرمایا کہ وہ تمہیں ناگوار ہے، تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو رہی ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں تو ناگوار لگ رہی ہے مگر تمہیں نہیں پتا یہی تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آ جائے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ بعض اوقات ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں مت کرو، علماء کہتے ہیں یہ حرام کام ہے، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا، دل بڑا لگ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، شریعت منع کر رہی ہے، پسند ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں پسند ہے مگر وہی تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے جو آخری جملہ ہے نا، قرآن آیت کا جو آخری حصہ ہے، ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے، فرمایا
वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये बात याद कर लो हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है। अब अगर ये आयत याद रहे ना, तो अब मिसाल के तौर पे कोई चीज हमें पसंद बहुत ही नहीं हुई, नहीं मिली, सौदा नहीं मिला, डील नहीं मिली, कारोबार नहीं हुआ, रिश्ता नहीं हुआ, है पसंद की चीज थी नहीं मिली, दिल को मना लो ना, यही मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, जब भी तो नहीं मिली ना, अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और बाज़ औक़ात कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी लग रही है कि यार ये क्यों आ गई मेरे साथ, ये जिंदगी में क्यों हो गया। तो कुरान क्या कह रहा है, वो असा अन तकरहु शैअन, और फरमाया कि कोई बात तुम्हें नापसंद है, आगे क्या फरमाया, हुवा खैरुल लकुम, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। तो जिंदगी में रेग्रेट्स को कम कीजिए, टेंशन्स को कम कीजिए, अल्लाह के फैसलों पर भरोसा कीजिए। अगर फैमिली में कहीं शादी हो गई है, अब जनाब फैमिली बन गई है, तो जल्दी ना कीजिए फैसला करने पर। आजकल तो जनाब तलाक का रेशियो इतना बढ़ गया है, इधर शादी थोड़े महीनों बाद कहते तलाक हो गई। अरे भाई कुछ तो टाइम देते रिश्ते को। चले मैं एक आखिरी बात नौजवानों से कह लेता हूं, जो बुजुर्ग हैं मेरी बात समझ जाएंगे, जिनकी शादी को 25-30 साल हो गए उनको मेरी बात जल्दी समझ आएगी। ये नौजवानों को नहीं आती समझना, हमारे पास तो आते रहते हैं मेरे पास तो आते ही रहते हैं लोग, कहते हैं अब्दुल हबीब भाई बहुत परेशान। क्या हुआ भाई, बड़ी दुआओं से शादी की, शादी के बाद घर में झगड़े इतने, माँ को बीवी पसंद नहीं, बीवी को माँ पसंद नहीं, माँ को समझाओ तो बीवी नाराज, बीवी को समझाओ तो माँ नाराज, मैं तो परेशान हो गया शादी करके, मैं खत्म कर रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ। तो मैं नॉर्मली नौजवानों को जो समझाता हूं, आज लाइव समझा देता हूं, शायद किसी का घर बच जाए, कि याद रखो शादी के पहले 4-5 साल हमेशा मुश्किल होते हैं, फैसले में जल्दी मत करना। जिनकी शादी को 25-30 साल हो गए ना, उनसे पूछो, उनकी शादी के भी पहले 5 साल ऐसे ही गुजरे थे। सबके घर में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे शुरू में होते ही हैं। उसकी वजह है एक नया मेहमान घर में आया है जनाब, वो सबको समझ नहीं आ रहा है, उसका मिजाज अलग है, घर वालों का मिजाज अलग है, थोड़ा टाइम लगता है एक दूसरे के मिजाज समझने में। अल्लाह पाक बाद में औलाद दे देता है, फैमिली औलाद में बिजी हो जाती है, घर वालों को भी लग पता जाता है वापस जाना नहीं है, इसने ये आ गई है तो यही बहू बनेगी, तो बाप भी समझ जाती है, बीवी भी समझ जाती है, और फिर गाड़ी चल पड़ती है। शादी का असल सुकून जो है ना, वो 5-7 साल बाद ही मिलता है। ठीक है मेरे नौजवानों, जल्दी ना किया करो, ये फैसला कर, ये औरतें भी बहुत कर, लड़कियां भी बहुत कर रही हैं। इधर शादी हुई 6 महीने बाद अपने अब्बू को कहना शुरू कर दिया, मैंने नहीं रहना इस घर में, है मेरी सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है, मेरा शौहर ऐसा है, मुझे तलाक चाहिए। और अब्बा भी कहता ले लो तलाक। अल्लाह के बंदों, तलाक के बाद औरत ही फंसती है, उस बेचारी को दोबारा रिश्ता इतना आसानी से नहीं मिलता। उसको बाद में अपने घर में भी लोग अजनबी समझते हैं। पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है मेरी बहनें। 2 बच्चे लेकर चली गई घर में कि मैं तलाक लेकर जाऊंगी, मेरा अब्बा मुझे रखेगा। अब्बू कब तक रखेगा, अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर तुम्हें क्या, तुम्हारे भाई संभालेंगे जिनकी अपनी शादियां हो गई हैं। इतनी जल्दी कर रहे हैं लोग तलाक में, इतना जल्दी फैसला। कुरान कहता है कि जल्दी मत करो, फैसले में फास्ट ना हो जाओ, टाइम लगता है। ये रिश्ता 2-4 साल का नहीं है, ये जिंदगी भर का रिश्ता है। अल्लाह करे ये जन्नतों तक का रिश्ता बन जाए। हर वक्त फैसला करना है कि अभी खत्म करो, अभी फैसला करो, अभी तलाक दो। ये मर्द, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये तलाक का हक मर्द के हाथ में है। अगर ये औरत के हाथ में होता ना, तो हर दूसरे बंदे की तलाक हो चुकी होती। उनका तो काम ही है ये फैसला करना। तो मेरी बहनों से भी गुजारिश और मेरी भाइयों से भी गुजारिश कि जिनकी शादी, और मेरी माँ बाप से भी गुजारिश, ये माँ बाप भी शेर देते हैं, फिक्र नहीं करो, तलाक लेकर आ जाओ, मैं रख लूंगा। कभी भी अपनी बेटी को रास्ता ना दिखाया करें, बल्कि उसको कहें कि तुम अपने घर में वक्त गुजारो, टाइम दें। कुछ वक्त लगता है, अल्लाह की रहमत से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और अगली ज़िंदगी बड़ी खुशगवार और प्यार वाली गुजरेगी। और मुझे आकर कहा कई लोगों ने कि आपने मशवरा दिया, मैं तो तलाक का फैसला कर चुका था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे बाद मेरी फैमिली में सब में अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं बहुत खुशी वाली लाइफ गुजार रहा हूँ। ये कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए हो सकता है कोई और भलाई रखी हो। तो खुदारा ये फैमिली, ये रिश्ता, ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि आज बनाओ कल तोड़ दो। इसको चलाएं, इसको वक्त दें। अल्लाह ने आगे भलाई रखी होगी, अल्लाह ने आगे खैर रखी होगी। अल्लाह करे कि हम अपने घर में मोहब्बत और प्यार से रहें, कुरान की तालीमात पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।